ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک تالاب کے قریب ایک آرام دہ گھونسلے میں ایک بطخ ماں اپنے انڈوں پر ان کے نکلنے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ اپنے نئے بچوں سے ملنے کے لیے بہت پرجوش تھی۔ ایک ایک کر کے انڈے پھٹنے لگے اور بطخ کے پیارے بچے نکل آئے۔ وہ پیلے اور پھڑپڑی تھے، چھوٹی چونچوں اور جالے والے پاؤں کے ساتھ۔ بطخ کی ماں کو اپنے بچوں پر بہت فخر تھا، لیکن پھر ایک انڈا نکلنے میں تھوڑا زیادہ وقت لگا۔ یہ دوسروں سے بڑا تھا اور اس کا رنگ تھوڑا سرمئی تھا۔ آخر کار وہ پھٹ پڑا اور ایک عجیب سا پرندہ باہر نکلا۔ وہ سرمئی اور عجیب تھا، لمبی گردن اور ٹانگوں کے ساتھ۔ بطخ کی ماں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، تم یقیناً میرے دوسرے بچوں سے مختلف ہو۔ دوسرے بطخ کے بچوں نے جھنجھلا کر بدصورت بطخ کو چھیڑا، تم اصلی بطخ نہیں ہو، تم بہت بڑی اور بدصورت ہو۔ غریب بدصورت بطخ نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اسے جانے نہیں دیا۔ وہ تالاب میں تیر کر کھیلتے تھے، جبکہ بدصورت بطخ ساحل پر اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ اداس اور تنہا محسوس کر رہا تھا۔ ایک دن بدصورت بطخ نے تالاب چھوڑنے اور نیا گھر تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کھیتوں اور جنگلوں میں سفر کیا، راستے میں نئے جانوروں سے ملاقات کی۔ اس کی ملاقات ایک دوستانہ خرگوش سے ہوئی جس نے اسے گاجر پیش کی، لیکن بدصورت بطخ کو بھوک نہیں تھی۔ اس کی ملاقات ایک عقلمند بوڑھے الو سے ہوئی جس نے اس سے سوالات کیے، لیکن بدصورت بطخ کو جواب نہیں معلوم تھا۔ جیسے جیسے وہ چل رہا تھا، بدصورت بطخ کو زیادہ سے زیادہ تنہا محسوس ہوا۔ اس نے کبھی اتنا اداس اور ناپسندیدہ محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا اسے کبھی ایسی جگہ ملے گی جہاں سے اس کا تعلق تھا۔ بس جب اس نے سوچا کہ حالات خراب نہیں ہو سکتے، سردی آ گئی اور بدصورت بطخ سردی میں بالکل اکیلی تھی۔ اس نے کبھی اتنا خوفزدہ اور تنہا محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ خوراک کا پناہ گاہ کیسے تلاش کی جائے۔ لیکن پھر ایک دن اس نے ایک جمی ہوئی جھیل میں خوبصورت ہنسوں کے ایک گروہ کو تیرتے ہوئے دیکھا۔ وہ آسانی سے پانی کے اس پار سرک گئے اور بدصورت بطخ حیران رہ گئی۔ اس نے اتنی خوبصورت چیز کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہنس اس کے قریب آیا اور کہا، تم بالکل بھی بدصورت بطخ نہیں ہو، تم ہماری طرح ایک خوبصورت ہنس ہو۔ بدصورت بطخ نے پانی میں اپنے عکس کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ بھی دوسروں کی طرح ایک شاندار ہنس بن گیا ہے۔ ہنسوں نے کھلے پروں کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور بدصورت بطخ کو آخر کار ایسا لگا جیسے اسے اپنا حقیقی خاندان مل گیا ہو۔ انہوں نے تیراکی کی اور ایک ساتھ کھیلا، اور بدصورت بطخ اپنی زندگی میں پہلی بار خوش اور پیار محسوس کیا۔ اس دن سے بدصورت بطخ اپنے نئے سوان فیملی کے ساتھ خوشی سے رہنے لگا، اور وہ اس سے پیار کرتے تھے کہ وہ کون تھا۔ اس نے سیکھا کہ مختلف ہونا آپ کو بدصورت یا ناپسندیدہ نہیں بناتا، یہ آپ کو اپنے طریقے سے خاص اور خوبصورت بناتا ہے۔ اور یہ پیارے بچوں، بدصورت بطخ کی کہانی ہے جس نے آخر میں اپنی حقیقی خوبصورتی اور خوشی پائی۔ یاد رکھیں، ہمیشہ دوسروں کے ساتھ مہربانی کریں اور دنیا میں اپنی حقیقی جگہ تلاش کرنے سے کبھی دستبردار نہ ہوں۔